نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي عشر ماضی بعید و ماضی استمراری۔ فعل کے اقسام، فعل ماضی، فعل مضارع کے احکامات، تفصیلات اور ان کی تمرینات سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے فعل کی ایک قسم ماضی بعید اور ماضی استمراری کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ ماضی بعید اور ماضی استمراری یہ بھی ہمارے روزانہ کی گفتگو میں بہت زیادہ ایک استعمال ہونے والا جملہ ہے، تو اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ سب سے پہلے یہاں پر ماضی بعید اور ماضی استمراری کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے اور ان کی تمرینات کو حل کیا جائے تاکہ آپ کے لیے عربی سیکھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات ہے ماضی کی، ٹھیک ہے؟ ماضی بعید، ماضی استمراری، یہ ماضی کے لفظ سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں ماضی کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کام موجودہ یا آنے والے زمانے میں نہیں بلکہ گزشتہ زمانے میں ہوا۔ اب یہ بعید کا لفظ، بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں، اردو میں بھی دور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعید کا معنی ہے دور، یعنی ماضی بعید، یعنی پہلے، بہت پہلے کسی زمانے میں کوئی کام ہو گیا، تو اس یعنی کوئی کام پہلے ہو گیا لیکن اس کو بالکل بعید والے زمانے میں لے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم بناتے ہیں ماضی بعید۔ ایک ہے ماضی استمرار، استمرار دوام سے یعنی مسلسل کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے ماضی میں کسی کام کو میں، آپ یا وہ شخص مسلسل دوام کے ساتھ کرتا رہا یا مسلسل دوام کے ساتھ کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ ماضی بعید اور ماضی استمراری کا معنی سمجھ آیا آپ کو؟ ماضی بعید یعنی زمانے ماضی میں بہت پہلے کسی کام کو کسی نے کیا یا، ٹھیک ہے؟ ماضی استمراری کا معنی یہ ہے کہ زمانے ماضی میں کسی کام کو کوئی شخص مسلسل کرتا تھا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، مثال کے طور پر وہ گیا تھا، یہ ماضی بعید ہے، یعنی بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی وہ گیا تھا، لیکن ایک لفظ ہے کہ وہ پڑھتا تھا، گیا تھا اور پڑھتا تھا، اس میں فرق ہے۔ گیا تھا یعنی پہلے چلا گیا، ایک بار چلا گیا، پڑھتا تھا یعنی مسلسل پڑھتا تھا، یا وہ ہمیشہ جاتا رہتا تھا، یا وہ جو ہے وہ سوتا رہتا تھا، اس طرح کے جو لفظ ہیں ان کے لیے ماضی استمرار کا لایا جاتا ہے۔ اور وہ گیا تھا، اس نے پڑھا تھا، وہ چلا گیا تھا، اس کے لیے ماضی بعید لایا جاتا ہے۔ اب فعل ماضی کی دو قسمیں ہیں، اور یعنی ماضی کی دو قسمیں اور ہیں، ماضی بعید، ماضی استمراری۔ فرمایا کہ ماضی کی شروع میں یہ جو فعل ماضی کی گردان ہے نا، ضربہ ضربہ ضربو، ماضی کے شروع میں اگر آپ کانا بڑھا دیتے ہیں تو ماضی بعید بن جاتا ہے، اور اگر فعل مضارع کے شروع میں کانا بڑھا دیتے ہیں تو ماضی استمرار بن جاتا ہے۔ سمپل سا طریقہ ہے، ماضی بعید بنانا ہے تو ماضی کے شروع میں کانا لگا دو، اور ماضی استمراری بنانا ہے تو مضارع کے شروع میں کانا لگا دو، بن گیا۔ جیسے ذہبہ سے کانا ذہبہ، وہ گیا تھا، ذہبو سے کانو ذہبو، وہ گئے تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کانا اس کا اپنے گردان ہے، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کنتا، کنتما کنتم، کنتی کنتما، کنتن کنتو کننا، یہ جو پورا کانا ہے تو جیسا صیغہ ہوگا ویسے ہی یہاں شروع میں یہ کانا والا صیغہ لگے گا۔ مثال کے طور پر فعل واحد مذکر غائب ہے ذہبہ، تو اس کے شروع میں لگے گا کانا ذہبہ۔ تثنیہ ہے ذہبہ، تو اس کے لیے کانا کا تثنیہ لگے گا کانا ذہبہ۔ جمع ہے تو جمع کے لیے جمع لگے گا کانو ذہبو۔ نمبر دو، اسی طرح فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا بڑھایا جائے تو ماضی استمرار بن جاتا ہے، جیسے یذہب
سے کان یذہبو، یذہبو کا معنی ہے وہ جاتا ہے یا جائے گا، تو کانا بڑھا دیا تو اب یہ معنی ہو گیا ماضی میں مسلسل کسی کام کو کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کان یذہبو وہ جاتا تھا، اس کے لیے بھی وہی صیغہ لائیں گے۔ تو واحد مذکر کے لیے واحد مذکر، واحد مؤنث کے لیے واحد مؤنث، حاضر کے لیے حاضر، متکلم کے لیے متکلم۔ جیسے یذہبون جمع مذکر غائب ہے تو کانا کا جمع آتا ہے کانو یذہبون، وہ لوگ جاتے تھے۔ متکلم جیسے اذہبو تو اس کے لیے واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ کنتو اذہبو۔ تو ابھی آپ کے سامنے اس کی گردان ہے فعل ماضی بعید کی گردان، یعنی ماضی بعید بنانا ہے تو فعل ماضی کے شروع میں کانا لگا دو، مضارع یعنی ماضی استمراری بنانا ہے تو مضارع کے شروع میں کانا لگا دو۔ جیسے کانا ذہبا، کانا ذہبا، کانو ذہبو، کانت ذہبت، کانتا ذہبنا، کننا ذہبنا۔ دیکھیں ہر صیغے کے ساتھ کانا کا وہی مناسب صیغہ اس کے ساتھ لگایا۔ کنت ذہبتا، کنتما ذہبتما، کنتم ذہبتم، کنتی ذہبتی، کنتما ذہبتما، کنتن ذہبتن، کنت ذہبتو، کننا ذہبنا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح فعل ماضی استمراری کانا یذہبو، کانا یذہبانی، کانو یذہبون، کانت تذہبو، کانتا تذہبانی، کننا یذہبنا، کنت تذہبو، کنتما تذہبانی، کنتن تذہبنا، کنتی تذہبینا، کنتما تذہبانی، کنتن تذہبنا، کنت اذہبو، کننا نذہبو۔ نوٹ: ماضی بعید اور ماضی استمراری دونوں میں کانا کا فعل ماضی ہی رہے گا، چاہے وہ مضارع میں کانا داخل کریں یا ماضی میں کانا داخل کریں، ہر حال میں کانا کا جو ماضی کا لفظ ہے صیغہ ہے وہی داخل ہوگا۔ اسی طرح ماضی بعید اور ماضی استمراری اگر مجہول ہوں بھی تو کانا کے اوپر کا نقشہ وہی رہے گا، یعنی ماضی اور مضارع کی گردان اگر مجہول بھی ہوں پھر بھی وہ کانا اپنے حال پر ہی معلوم والا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی کے شروع میں کانا لگاؤ، ماضی استمراری بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں کانا لگاؤ۔ جب مضارع کے شروع میں کانا لگائیں گے تو وہ مضارع کے معنی کو مضارع سے نکال کر ماضی استمراری میں لے جائے گا۔ ماضی بعید کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہو جانا بہت پہلے، بعید جیسے کانا ذہابا وہ گیا تھا، اور ماضی استمراری کا معنی یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کو آپ مسلسل کرتے رہیں تو اس کے لیے استمرار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ماضی استمراری کا۔ تو اس میں جب تسلسل والا معنی پیدا کرنے کے لیے مضارع کے شروع میں کانا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تھے اس فعل کے احکام۔ اب آگے اس کی تمرین دیکھیں تاکہ مزید یہ لفظ جو ہے واضح ہو جائے۔ تمرین نمبر 59 ماضی بعید اردو میں ترجمہ کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کنت تلقیت کتابک مذ اسبوع، میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کا خط وصول کر لیا تھا۔ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے وصول کر لیا تھا، بھائی ایک ہفتے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہاں تلقیت، تلقا یا تلقا، تلقی اس کا معنی وصول کرنا، لینا۔ یہاں پر چونکہ واحد متکلم کا صیغہ تھا، اس کو جو ہے ماضی بعید میں لے جانا تھا تو شروع میں کانا لگایا، چونکہ یہ واحد متکلم کا لفظ ہے تو کانا کا جو واحد متکلم ہے وہ ہے کنتو، یہ لگا دیا۔ کنتو تلقیت کتابک مذ اسبوع، یعنی ایک ہفتے پہلے آپ کا خط میں نے لے لیا تھا۔ اس میں جو ہے نا جو ماضی بعید کا ترجمہ ہے اس میں اکثر آخر آتا ہے تھا کا لفظ آتا ہے۔ کنت رأیتک فی مدینۃ بمبئی، میں نے آپ کو بمبئی شہر میں دیکھا تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں رأیت واحد متکلم ہے تو اس کے مناسب شروع میں کنت واحد متکلم لے کر آ گئے، کچھ بھی تبدیل نہیں کرنی ہے، بس صرف ماضی کی جو صیغہ ہے اس کے ساتھ کانا کا وہی صیغہ لگانا ہے ماضی بعید بنانے کے لیے۔ کنت رأیتک فی مدینۃ بمبئی، میں نے آپ کو بمبئی شہر میں دیکھا تھا۔ اب میں یہ کہوں کہ رأیتک فی مدینۃ بمبئی، تو میں نے آپ کو بمبئی شہر میں دیکھا، لیکن اب اس کو ماضی بعید میں لے جانا ہے تو کنتو لگا دیا، تو دیکھا کے بجائے آخر میں اردو میں ترجمہ آ گیا تھا۔
کننا زرنا بیت اللہ فی العام الماضی، ہم نے گزشتہ سال بیت اللہ شریف کی زیارت کی تھی۔ اب زارہ یزور اس کا معنی زیارت کرنا، زرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے تو اس لیے اس کی مناسب شروع میں کننا جمع متکلم کا صیغہ لے کر آ گئے۔ ہم نے زیارت کی بیت اللہ شریف کی گزشتہ سال۔ کنتما جرحتما فی ساحۃ الحرب، تم میدان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ اب یہاں جرحتما، جرحا مجہول کا صیغہ ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس لیے کانا کا جو تثنیہ مذکر حاضر ہے وہ کنتما، وہ یہاں لے کر آ گئے۔ کنتما جرحتما فی ساحۃ الحرب۔ کان قتل کثیر من الاعداء، یعنی بہت سے دشمن مارے گئے تھے۔ قتل چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس لیے اس کی مناسب شروع میں کانا لے کر آ گئے۔ کان قتل کثیر من الاعداء، بہت سارے دشمن۔ کنتن حزنتن بفقد ابیکن، یہاں پر بھی دیکھیں آپ، کنتن حزنتن بفقد ابیکن۔ حزنتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو اس کی مناسب شروع میں کنتن لے کر آ گئے۔ کنتن حزنتن بفقد ابیکن، فقد جدائی کو کہتے ہیں، اپنے والد کی جدائی پر تم بہت زیادہ غمگین ہوئی تھی۔ ما کنت عرفتنی ولکنی کنت عرفتک، عرفت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو اس لیے کنت بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ما کنت عرفتنی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا تھا، ولکنی کنت عرفتک، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ عرفت واحد متکلم ہے تو اس کی مناسب کنت واحد متکلم لائیں۔ کننا خرجنا الی الغابۃ وصدنا الطیور، ہم جنگل میں گئے تھے اور ہم نے جو ہے پرندوں کے شکار کیے تھے۔ کنتم اخرجتم من دیارکم وحرمتم من اموالکم، تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے اور اپنے مالوں سے محروم کیے گئے تھے۔ یہاں پر بھی اخرجتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو اس کی مناسب شروع میں کنتم جمع مذکر حاضر لے کر آ گئے۔ ما کان عوقب احد من تلامید الصف الاول، پہلی کلاس کے کسی بھی طالب علم کو سزا نہیں دی گئی۔ عوقب واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول ہے، ہم نے کہا تھا ماضی اور مضارع اگر مجہول بھی آئیں تو کانا ویسے ہی رہے گا۔ ما کان عوقب احد من تلامید الصف الاول، صف اول کے کسی بھی طالب علم کو سزا نہیں دی گئی تھی۔ ما کنتم حفظتم دروسکم فضربتم، تم نے اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا تو بس تمہاری پٹائی لگی تھی۔ ما کنتم حفظتم دروسکم فضربتم، تمہاری پٹائی لگی تھی۔ کنتن ذهبتن الی المصلی یوم الفطر، عید الفطر کے دن تم سب عیدگاہ گئی تھی۔ تو یہ آپ کے سامنے ماضی بعید اور ماضی استمراری کے احکام اور ان کے مناسب جو ہے وہ تمرینات اللہ کے فضل سے آ گئے ہیں، تو ان کو آپ اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے، سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ احکامات کو اور پھر ان احکامات کو جو ہے ان تمرینات پر فٹ کر کے ان کو سمجھ کر یاد کر لیں۔ انشاءاللہ 3-4 تمرینیں یہ حل ہو جائیں گی تو آپ کے لیے آگے ماضی بعید اور استمراری بنانا اور ان کا ترجمہ کرنا اور اس طرح جو ہے وہ مضامین لکھنا آسان ہو جائے گا۔